برس مکمل ہو چکے اسلام کو اللہ نے جس کے مکمل ہونے کا انعامات کے نازل کرنے کا انعامات دینے کا وعدہ 1450 برس پہلے اللہ نے کر دیا، لیکن آج تک میرا پڑوسی اسلام سے غافل ہے۔ آج تک میرے پڑوسی کو اسلام کیا ہے مجھے نہیں بتانے آیا۔ آج تک میرے ملک کے رہنے والے دیگر اقوام دیگر قوم کے لوگ اسلام سے ناواقف ہیں، تبھی تو ظالم لوگ انہیں اسلام کے خلاف اکسا کر مسلمانوں کے خلاف اکسا کر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو ہونے والی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات کے اوپر، ایک سال میں ایک مسلمان کو پوری دنیا کے اندر کتنے جمعے ملتے ہیں؟ ہم نے کبھی کیلکولیشن نہیں کیا، بس جمعہ ہوا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد میں داخل ہوئے، کچھ سنا اور کچھ نہیں سنا، اور جیسے ہی سلام پھیرا گیا ویسے ہی مسجد چھوڑ کر باہر بھی چلے گئے۔ یہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس سمجھا۔ ایک سال میں 50 جمعے ایک مسلمان کو ملتے ہیں، 50 جمعے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی مذہب یہ اصول نہیں بنا سکتا کہ اپنے جاننے اور ماننے والوں کو ہر 8 دن میں 7 دن میں ایک مرتبہ بٹھا کر ان کے ذہنوں پر کا بوجھ ہلکا کیا جائے، ان کے جو عقائد میں خرابیوں سے درست کیا جائے، ان کے جو اچھے اعمال ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا جائے۔ یہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتا سکتا سوائے اسلام کے۔ لیکن ذرا میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ایک سال میری زندگی کا گزرا اور اس ایک سال میں 50 جمعے مجھے ملے، اور ان 50 جمعوں سے میں نے کیا انقلاب برپا کیا، اپنی شخصیت میں کیا انقلاب برپا کیا، اپنے خاندان میں نے کیا انقلاب برپا کیا، میں نے اپنے محلے اور شہر اور ملک میں کیا انقلاب برپا کیا۔ ہم کو تو کچھ نہیں معلوم، بس جمعہ ہوتا ہے، آئے کچھ نیند کی آغوش میں یا کچھ جاگ کر کچھ تھکے ماندے ہو کر جمعہ کا خطبہ سن لیا، کچھ سمجھ میں آ گیا کچھ نہیں سمجھ میں آ گیا، کچھ واقعات کو لے لیا کچھ واقعات کو چھوڑ دیا، اور پھر اپنی زندگیوں میں پھر ہفتے سے لے کر پھر جمعہ رات تک مکمل طور پر تیاری دنیا کمانے کی، دنیا کے حریص بننے کی، دنیا کے مالدار بننے کی، یہی جستجو اور فکر میں نے لے کر کے جی۔ تو آج معاملات اور حالات پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج یہ ذمہ داریوں کا احساس لیتے جائیے عزیزان محترم۔ صرف جمعے کو مسجدوں کو بھر دینا، صرف جمعے کو مسجدوں سے بھر کے نکل جانا، صرف جمعے کو پارکنگ کو ٹائٹ کر دینا، صرف جمعے کو ہی مسجد کے اندر داخل ہو جانا اور جمعے کے دن ہی کچھ باتوں کو سننا اور سنا لینا، یہ اگر روش میری اور آپ کی ہے تو میں دھوکے کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ وقت ہے ابھی بھی عزیزان محترم، جس طرح سے ہمارے پیشوا جو ذمہ داران تھے اس ملک پر، جنہوں نے بادشاہت بھی کی، آج ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا، یا تعمیرات عمارتوں میں پیسہ لگا دیا یا اپنی زندگی بنانے میں لگا دیا۔ ہم تو یہ شکایت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بدترین حالات ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم دے کر کے جائیں۔ وقت ہے ہمارے پاس، سمے ہے ہمارے پاس، فرصت ہے ہمارے پاس۔ آج وقت ہے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور زبانوں سے یہ الفاظ کو سرے سے نکال دے کہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ کون سے حالات صحیح نہیں ہیں؟ حی علی الصلاۃ کا نعرہ دن میں 5 وقت بلند ہو رہا ہے، کون سے حالات صحیح نہیں ہیں؟ حی علی الفلاح کا نعرہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکار رہا ہے، کون سے حالات صحیح نہیں ہیں؟ گھر میں رکھا ہوا جولدان میں لپیٹا ہوا قرآن، کیا کسی قانون نے آ کر تم سے کہا ہے کہ یہ قرآن مت پڑھو؟ یا کسی قانون نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ نبی پر درود نہ پڑھا جائے؟ یا کوئی قانون دنیا کا مائک اللہ میں کوئی بیان آیا ہو کہ نہیں اب تم اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے؟ جیسا بنایا گیا ہے، اس پر کس کی روک ہے؟ اس پر کون کہہ رہا ہے؟
کون سے حالات خراب ہیں؟ حالات خراب اور اچھے بنانے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں چاہوں تو حالات کو اچھے بنا دوں، میں چاہوں تو حالات کو خراب کر دوں، اور جب حالات خراب نہ ہو تو اس کا ایک بہانہ بنا لوں کہ حالات خراب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج سدھرنے کا وقت ہے عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میری عزیز نوجوان ساتھیوں، جہاں تک اوپر کے اسپیکر سے ہماری آواز پہنچ رہی ہے، گھر میں بیٹھی بھی پردہ نشین اس امت کی غیور خواتین، تمہارا بھی رول اور حصہ ہے کہ حالات کو اچھے کیا جائے یا برا کیا جائے، کوئی حالات خراب نہیں۔ آؤ ذرا چند جھلکیاں جمعے کے خطبے کے وقت کے مطابق دیکھتے چلے کہ کون سے حالات خراب تھے یا کون سے حالات خراب ہیں۔ کیا میں بہانہ تو نہیں بنا رہا، کہیں میں تعویل تو نہیں نکال رہا، کہیں میری جو ہے تجارت میری آنکھوں کے سامنے آڑ تو نہیں آ رہی، کہیں جو خوبصورت مکان بنایا تھا اس کے چھٹ جانے کا غم تو نہیں ستا رہا، کہیں میں مال و زر جمع کر کے رکھا ہو وہ مال و زر کہیں دوسرے راستے میں خرچ نہ ہو جائے اس کا ڈر ستا رہا۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے کہ حالات بڑے صحیح نہیں ہیں، سنگین ہے۔ کوئی حالات سنگین نہیں، جب تک کہ اسلام اس سرزمین پر موجود ہے، جب تک کہ مسلمان اس سرزمین پر موجود ہے، کوئی حالات خراب ہونے والے نہیں انشاءاللہ۔ حالات اگر کبھی خراب بھی ہوتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ کے اندر وہ طاقت و قوت عنایت فرمائی کہ ایک بچی کے اللہ اکبر نے ساری دنیا کے اندر کوہرام مچا دیا۔ سوچو تم آخر کدھر تمہاری زندگیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ حالات کوئی خراب رہے ہیں، تم پہلے اپنے آپ کو مستحکم کر لو، اپنے آپ کو تم طاقتور بنا لو، ہر باطل طاقت تمہارے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہوگا بشرطے کہ تم اٹھو تو صحیح، تم کھڑے تو ہو، تم مانگو تو صحیح اس رب سے جس کے دعوے پر تم توحید پرست ہونے کا سینہ ٹھوک کر دعویٰ کرتے ہو۔ زبان سے دعویٰ کر لینا کہ اللہ ہی کو ایک ماننا ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بات تو اس وقت بنے گی جب ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بے سہارا کیسا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ ہم تیرے چاہنے والے ہیں، تو اپنے چاہنے والوں کو کسی غیروں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ یا اللہ ہم کسی غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے، مشکل میں، خوشی میں، غم میں، صحت میں، بیماری میں تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ اس سر کو جھکنے کی لاج کو رکھ لے اور ہم کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا دے، پھر دیکھنا اللہ کیا کر کے بتاتا ہے۔ تم اٹھو تو صحیح، تم مانگو تو صحیح۔ آدم علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو نبوت دے کر اس دنیا میں بھیجا، جبکہ لوگ اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی شکل و صورت کے مطابق اپنے ہاتھ سے مٹی اور گارے کے درمیان میں مورتیوں کو سجا کر ان کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ نیک آدمی تھے، ہم نے آپ کا چہرہ بنا لیا ہے، آپ کی جسامت بنا لی ہے، اب آپ ہمارے گھر میں پرویش کر چکے ہو، آپ ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں۔ یہ شرک کا دروازہ کھول دیا تھا شیطان نے، اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی بنائے ہوئے خداؤں کو اصلی خدا سمجھ کر پوج رہے تھے، اور حالات یہ بنتے جا رہے تھے کہ اصلی خدا کی پہچان مٹتی جا رہی تھی، اور معبودان باطل کا جو ہے نا ولولہ چل رہا تھا، اور ہر گھر کے اندر ایک بت بنا کر اپنے محراب میں سجا کر اس کے سامنے اپنی غلطیوں کو، اپنی منتوں کو، اپنی مرادوں کو رکھ کر لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہیں سے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے۔